بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور اس کی 33ویں آیت ہے ایک جز جو معروف ہے آیت تطہیر کے نام سے. انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کیا. ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے. اگر مومنین نے نہج بلاغہ میں فرمایا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے خدا کو پہچانا. ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، وہ بھی ارادہ کرتا ہے. ہوتا وہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے. ہمیں بھی خداوند عالم نے صاحب ارادہ بنایا، صاحب اختیار بنایا. اگر ہم صاحب ارادہ نہ ہوتے، صاحب اختیار نہ ہوتے تو ہماری عبادت کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. مجبوری کی جو عبادت ہوتی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں. اس عبادت کی اہمیت ہے کہ جو اختیار کے ساتھ ہو. وہ اس عبادت کی اہمیت ہے کہ جو آزادی کے ساتھ ہو. تو خداوند عالم نے ہمیں صاحب ارادہ بنایا. اور اس وقت اس آیت میں خداوند عالم نے اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا. اور طہارت جو ہے بہت بڑا موضوع ہے. اگر آپ توضیح المسائل کا مطالعہ کریں تو تقلید کے بعد جو کچھ بھی آپ کی زندگی ہے وہ طہارت ہے. آپ پاک ہیں لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے آپ جب تک کہ وضو نہ ہو. یعنی پاک ہونے کے باوجود بھی ایک اور طہارت کی ضرورت ہے. طہارت ہے لیکن اس طہارت کے باوجود ایک اور طہارت کی ضرورت ہے. اللہ نے جیسے آنکھ میں نور دیا ہے، میری آنکھ میں نور ہے، لیکن اگر پڑھ رہا ہوں کوئی چیز مطالعہ کر رہا ہوں اور لائٹ چلی جائے تو یہ آنکھ کا نور جو ہے کافی نہیں ہے پڑھنے کا. آنکھ کا نور بھی ہو اور باہر بھی نور ہو جب میں کچھ پڑھ سکتا ہوں. تو طہارت بھی دو طہارتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اندر بھی نور ہو اور باہر بھی نور ہو. نور کی تعریف بھی یہی ہے کہ خود بھی روشن ہو اور اوروں کو بھی روشنی دے. یہ جو نور ہے اس کی تعریف یہی ہے کہ خود بھی روشن ہے اور جہاں ہے وہاں اوروں کو بھی روشن کرنا ہے. تو طہارت بھی دو قسم کی ہے. طہارت ہونے کے باوجود بھی طہارت کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے. آپ باوضو نہ ہو تو قرآن کے حروف پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، انبیاء کے اسماء کو نہیں چھو سکتے، اللہ کے ناموں کو نہیں چھو سکتے، بی بی زہرا کے نام کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آئمہ کے نام کو نہیں چھو سکتے. طہارت کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک طہارت جو ہے وہ جسمانی طہارت ہے اور ایک طہارت جو ہے وہ باطنی طہارت ہے. جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو. انسان کی جسم کے ساتھ روح کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر قرآن کو آپ نے چھو بھی لیا، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. اور اگر دل پاک نہ ہو